قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جائے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. دورہ قرآن 2026 لفظی و بامحاورہ ترجمہ کی تکمیل دعا میں آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا. الحمدللہ ہمارا یہ علمی سفر اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری کوششیں آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. آپ سب کا اس سفر میں وقت لگانا، جان لگانا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب کو ایک بار پھر بہت ساری مبارکباد. مبروک یا حاملین قرآن. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. دورہ قرآن دراصل قرآن مجید کو سمجھنے، سننے اور اس پر غور و تدبر کرنے کا ایک بابرکت عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنا، سکھانا اور اس کی تلاوت کرنا بہت بڑی فضیلت اور اجر کا باعث ہے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر لوگ شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے. یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہر حرف پر بے شمار اجر پاتا ہے. سبحان اللہ.
قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے، وہ اللہ کے خاص لوگ اور اس کے مقرب ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے ساتھ رہنے والوں کا بلند مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور درجات میں بلند ہوتا جا، جس طرح دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ دورہ قرآن کی اہم فضیلت میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آ کر قرآن ان کو پڑھایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دورہ قرآن کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ آ کر مجھے قرآن سکھا کر جاتے تاکہ میرا قرآن مجھے یاد رہے اور میں اسے سمجھوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کو بار بار دہرایا کرتے تھے تاکہ اسے دل و دماغ میں مضبوطی سے بسائیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دورہ قرآن کرنا انسان کے لیے بھی بہت بڑی برکت اور فضیلت ہے۔ یہ عمل دل و دماغ کو تیز اور قرآن کے نور سے روشن کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دورہ قرآن کی کتنی عظیم فضیلت ہے، اور خاص طور پر آخری سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کا دورہ 2 بار کروایا تاکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں مضبوط رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا کوشش اور مدافعت کرنے والا ہے جس کی بات مانی جائے گی۔ جس نے اسے اپنا امام بنا لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈالا وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شکایت سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا امام بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن۔ رحمن
املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن لله لله يا أفهم لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم دورہ قرآن 2026 لفظی ترجمہ و بمحاورہ ترجمہ کروانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جن خوش نصیب بہنوں کو، ان کے نام ہیں ازکا اکرم، ڈاکٹر صدف، سمرا بی بی، سمرا یاسر، عائشہ نصیر، وجیحہ رشید، مقصودہ مالک، سمرا ثناء اللہ، ام یسریٰ، سویرا ملک، اقرا حماد اور سیدہ کرن زہرا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم تیری کتاب کا علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کو پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو کمی، کوتاہی، غلطی، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دینا، ان سے درگزر فرمانا، ہماری اصلاح کرنا، بہترین اصلاح کرنا اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم تیرا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے پاک کلام قرآن مجید کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس دورہ قرآن کے دور میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا اور سیکھا گیا، اسے ہمارے لیے نافع بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں، غلطیوں اور بھول چوک کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا اور ہماری پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن والوں میں شامل فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو تیرے خاص بندے ہیں۔ اے اللہ، اس مجلس میں، اس پڑھنے میں، اس دورے میں جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی طالبات شریک ہوئے، سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین پر چلنے والا بنا دے اور انہیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین پر چلنے والا بنا دے اور انہیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا، ایمان پر ہی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر ہی زندہ رکھنا، ایمان پر ہی موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمانا، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ، ہم سے آسان حساب لینا، ہم سے آسان حساب لینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو، ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے، مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے اور ہمیں ہمارے نفس کی برائیوں سے بچا لے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرمانا۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرمانا۔
اے اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں سے ہم سب کی مدد فرمانا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت و پاکیزگی اور لوگوں سے بے نیازی مانگتی ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، عفت و پاکیزگی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہم پر ہمارے بڑھاپے اور ہماری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری کفایت کرنا اپنے حلال کردہ کے ساتھ اور ہمیں بچانا اپنے حرام کردہ سے، اور اے اللہ اپنے فضل سے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، صرف اپنا محتاج کرنا۔ اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور جو تو مجھے سکھائے گا وہ بھی مجھے نفع والا سکھا اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو تو ہم کو سکھاتا ہے وہ نافع ہو، اے اللہ جو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ بھی نافع ہو۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کی حجت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں ایمان کی حجت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے، ہمیں ہمیشہ کی رہنے والی نعمتوں اور جنت الخلد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمانا، آمین۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ اے اللہ جب ہم پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائے تو ہمارا ایمان بڑھا دے۔ اے اللہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ تلاوت ہمارے ایمان کو مزید بڑھا دے، ہمارے یقین کو مزید بڑھا دے۔ یا رب کریم یا رحمان ہمیں اپنی قضاء اور قدر پر کامل ایمان عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے تقسیم پر راضی کر دے۔ اگر ہماری مقدر میں آزمائشیں لکھی ہیں تو ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اگر نعمتوں سے محرومی ہے، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تو آزمائشیں آنے سے پہلے ان کو ٹال کر ہمیں خوشحال کر دے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اے اللہ ہماری آزمائشوں میں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ یا نور السماوات والارض ہماری قسمتوں کی زمین پر اپنی مہربانی سے فضل و کرم کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہماری قسمتوں کی زمین پر اپنی مہربانی سے فضل و کرم کی بارش کر دے، ہمیں محرومی کے احساس سے نکال کر اپنی عطاؤں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، مایوسی اور ناشکری سے پاک فرما اور ہمیں ایسا یقین عطا کر کہ ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ یا کریم یا رحیم ہمارے ملک کی معاشی بدحالی کو اپنے کرم سے خوشحالی میں بدل دے، ہمارے رزق میں وسعت، برکت اور پاکیزگی عطا فرما۔
ہمیں حلال سے نواز، ہمیں قرض، محتاجی اور دوسروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت میں ہمیں ایسی محنت کی توفیق دے جو عزت میں اضافے کا باعث ہو، جو آسانیاں آنے کا ذریعہ ہو۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت میں ہم سے وہ کوششیں کروا جن کو تو قبول کر لے، جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف پالیں۔ اے اللہ ہم سے ایسی دین کی خدمتیں لے، ایسی دین کی محنتیں لے۔ یا نور السماواتی والارض ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، پریشانیوں، خوف اور بے چینی کو ہم سے دور کر دے، ہمارے گھروں میں محبت، اطمینان اور رحمت نازل فرما۔ یا رحمان ہمارے گھروں میں محبت، اطمینان اور رحمت نازل فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہمیں وہ بلندی عطا فرما، وہ عظمت جو تیری اطاعت میں ہے، تیرے آگے جھکنے میں ہے، اور وہ عزت جو صرف تیرے در سے ملتی ہے۔ اے اللہ ہمارے نہ ہونے کے برابر نیک اعمال کو قبول فرما لے، نہ ہونے کے برابر نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے درجات بلند فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیجئے، اپنے فضل سے نواز دیں، ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل دیں۔ آپ سب سے زیادہ مہربان، کرم فرمانے والے اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ودود یا اللہ یا رحمان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شائق ہیں، ہمیں ان کی دائمی قربت عطا فرما، ہمیں جنت میں ان کا پڑوسی بنا دے، ہمیں جنت میں رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ آج کی رات میں تیرے پاس آئی ہوں ایک ایسے دل کے ساتھ جس میں گناہوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہیں، جو پاک نہیں ہے، جو اپنے نفس سے بار بار بھٹک چکا ہے۔ اے اللہ میں آج کی رات ایسے دل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، جو کامل نہیں ہے، جو نا امیدی سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے اس رات تک پہنچنے کا موقع دیا، مجھے ایسی حالت میں نہ چھوڑیں، مجھے مکمل طور پر گناہ سے اور گناہ کی محبت سے دھو دیں۔ اے اللہ مجھ میں ایک ایسا حصہ ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دکھایا، شک، نا امیدی، مستقبل کے بارے میں خوف، ماضی کے بارے میں شرمندگی۔ کوئی میرے حال نہیں جانتا، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں، مجھے ٹھیک کر دیں۔ میں بھٹک گئی ہوں، میری رہنمائی کریں۔ میں کمزور ہوں، مجھے مضبوط کریں۔ آپ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ جتنے بھی میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں کے حالات آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ ان کی رہنمائی کریں، ان کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور کریں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ میں آپ سے دور ہو گئی ہوں، مجھے آہستہ آہستہ اپنی طرف واپس کھینچ لیں۔ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اپنی یاد سے نرم کر دیں۔ اگر میں نے آپ پر دنیا کو ترجیح دیا تو مجھے معاف کر دیں، میری ترجیحات کو درست کر دیں، دنیا کو میرے دل میں آخرت سے بڑا نہ ہونے دیں۔ اے اللہ میری ہر اس نماز کو معاف کر دیں جس میں میں نے جلدی کی، ہر اس نعمت کے لیے معاف کر دیں جس کا میں نے شکر ادا نہیں کیا، ہر اس گناہ کے لیے مجھے معاف کر دیں جسے میں نے جائز قرار دیا، میرے ہر اس لمحے کو معاف کر دیں جس میں نے آپ کی نافرمانی کی۔ میرے مالک میں کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں اپنے، لیکن میں آپ کی رحمت کی امید رکھتی ہوں۔ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کی رحمت سب پر بھاری ہے، سب پر غالب ہے۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا دل
یہ ساری سزائیں برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے آج رات تبدیل کر دے۔ آج برکتوں والی رات ہے، افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ مجھ سے ہر وہ چیز دور کر دے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دے کیوں نہیں، اور مجھے ہر وہ چیز دے دے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کی زندگیوں میں وہ کام، وہ چیزیں، وہ نعمتیں، وہ برکتیں شامل کر دے جو ہمیں جنت کے راستے پہ لے جائیں، اور ہم سے ہر وہ شر، ہر وہ برے کام، ہر وہ بری رکاوٹیں، ہر وہ بلائیں، ہر وہ مصیبتیں، ہر وہ تکلیفیں دور کر دیں جو ہمیں دنیا میں رکھتی ہیں اور جنت سے دور لے جاتی ہے۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے، میرے تمام ساتھیوں کے والدین کو بخش دیں، ان کی مغفرت آسمانوں تک پہنچا دیں۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ میرے والدین حیات ہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کی قبروں میں روشنی ہو۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے اعمال نامے برف سے دھل چکے ہوں۔ اے اللہ، سب کے والدین سے راضی ہو جائیں، سب کے والدین سے راضی ہو جائیں۔ وہ بڑی مشکل سے ہمیں پالتے ہیں، ہم بڑے ہی ناشکرے ہیں، ہم بڑے ہی نافرمان ہیں، ہم تو اپنے والدین کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمارے والدین کے درجات بلند ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد سے ایسے اعمال کروا جن سے ہمیں فائدہ پہنچے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، مجھے ایسی موت سے بچائیں۔ اے اللہ، ہم سب کو ایسی موت سے بچائیں جو اچانک سے آ جائے جبکہ ہم غافل ہوں۔ اے اللہ، ہمارے آخری لمحات کو ذکر سے، اخلاص سے، آپ کی رضا سے بھر دیں۔ ہماری آخری سانس میں آپ کا نام ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا۔ خاتمہ بالخیر پہ کرنا۔ اے اللہ، ایمان کی موت دینا، شیطان سے بچانا۔ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے اللہ جی، لیکن موت برحق ہے، تیرے پاس آنا ہے، لیکن اس حال میں اپنے پاس بلانا ہے کہ ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ، اگر آج لیلۃ القدر ہے تو ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں آگ سے آزاد کر دیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنے جن کی تقدیر بدل گئی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، پکی توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، علانیہ، چھپے ہوئے، سب کے سامنے، تنہائی میں، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کی آپ نے اچھی تقدیر لکھ دی ہے، اور ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائیں، کیونکہ فرشتوں کی دعائیں آپ قبول کرتے ہیں۔ یا رب کائنات،
ہم آپ سے جنت کی دعا مانگتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا ہم جنت کا سوال کریں، پھر بھی ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں۔ یا اللہ، جب یہ رات ختم ہونے لگے تو ہمیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ آپ کے قریب اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، یہ رات ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ یہ وہ رات ہے اللہ جی جن پہ آپ رحمت کرتے ہیں، آپ نظر کرم کرتے ہیں، ہمیں نظر انداز نہ کریں، ہمیں غافلوں میں شامل نہ کریں۔ ہم آپ کے در پر جھولی پھیلاتے ہیں، آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال چھوٹے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ پہ ہمارا یقین ہے کہ آپ آج سب کو بخش دیتے ہیں، آپ ہمیں بھی بخش دیں گے، آپ ہمیں خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر ڈالیں، بخشش کی نظر ڈالیں۔ ہمارے دل بے قرار ہیں، اسے قرار دے دے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری عاجز بندیاں ہیں، رات کی خاموشی میں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہمارے دل گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں ندامت کے آنسوؤں سے تر ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، ہم نے بہت سی خطائیں کی ہیں، ہم بار بار گناہوں میں پڑتے رہتے ہیں، بار بار ہم گناہوں کی دلدل میں پڑ جاتے ہیں، آپ ہمیں سنبھالتے ہیں۔ اے رب رحیم، آج ہم سچی پکی توبہ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے ظاہر اور باطن کو تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو حسد، بغض، تکبر، ریاکاری، نفاق سے پاک کر دیں اور تقوی، اخلاص اور ایمان سے بھر دیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹائیے، ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما دیں، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی کا نور بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیے، ہمیں ہر قسم کی گمراہی اور فتنے سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت رکھیے، عافیت سے رکھیے، صحت سے رکھیے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت دے دیں، ہمارے درمیان الفت پیدا کر دیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنا دیں۔ اے اللہ، ہم سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم تیرے دین کے لیے، تیری کتاب کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں سچی محبت رکھنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنانا، ہماری طرف سے ایک دوسرے کو خیر ملتی رہے، ہم سب ایک دوسرے کو خیر پہنچاتی رہیں۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمانا۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنانا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنانا۔ آج کی اولاد بہت نافرمان ہے، آج کی اولاد منہ زور ہے، میرے بچے منہ زور ہے، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
انہیں دین کی راہ پر چلانا آپ کا کام ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی امانت ہیں، ان کو دین کا، ان کو اسلام کا مجاہد بنانا آپ کا کام ہے، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو امام کعبہ بنا دے، ہمارے بچوں کو اسلام کا مجاہد بنا دے، ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دے، ان کو دینی تعلیم بھی دے، ان کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچانا، ہماری اولاد کو بھی ہمارے جہنم کے عذاب سے بچانا، ہمارے والدین کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا، ہمارے بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو ایمان اور نیک اعمال سے بھر دے، جب ہماری موت ہو کلمہ طیبہ زبان پہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، وہ میرا ابدی گھر ہے جہاں میں نے قیامت تک رہنا ہے، اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہم سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ قبر کا عذاب جھیل سکیں، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اے اللہ قرآن والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے اساتذہ کی بھی مغفرت فرما دے جنہوں نے مجھے قرآن سکھایا۔ اے اللہ میرے اساتذہ کی تمام دل حاجات کو پورا فرمانا، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں ان کا دیا ہوا علم آگے سکھا رہی ہوں۔ اور اے اللہ جو میری طالبات ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا، انہیں میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو میری ساتھی ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، جو اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی علم بانٹ رہی ہیں، ان کی بھی دلی حاجات کو پورا فرما دے، قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے جن کے ساتھ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، جن کے ساتھ مل کر ہم نے قرآن کا درس لیا۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے جن کے ساتھ مل کے ہم نے قرآن کی دہرائی کی، قرآن کو پڑھا، قرآن سے محبت کرتے ہیں ہم۔ قرآن ہمارا ساتھی ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا پیشوا ہے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا سچا پکا ساتھی بنا دے، ہر مقام پہ، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، بروز محشر، پل صراط پہ، حتیٰ کہ جنت تک لے جائے ہمیں ہمارا قرآن پاک، ہمیں ایسا دوست بنا دے قرآن پاک ہمارا۔ اے اللہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی کوئی ایسی حاجت نہ چھوڑنا جسے تو پورا نہ کر سکے، کیونکہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اے اللہ ہمیں، میرے ساتھیوں کو، میرے ماں باپ کو، میری اساتذہ کو، میری اولاد کو، میرے دوستوں کو، ان سب کی گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان سے درگزر فرما، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک حساب نہیں دینے ہوتا،
نہ ہی اپنا حساب ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے مال دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ رمضان کے آخری ایام ہیں، ہمیں صحت اور عافیت، امن اور ایمان، اطاعت اور ثابت قدمی پر رکھنا، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اس کی بھلائیاں نصیب فرما دے، اس کی برکتیں نصیب فرما دے، اس افضل رات کی تمام بھلائیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہمیں مقبول بندوں میں شامل کر لیں، ایسے بندوں میں شامل کریں جن کی گردنیں آپ نے آج رات دوزخ سے آزاد کر دی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، ہمارے سجدوں کو قبول فرمانا، ہمارے رکوع کو قبول فرمانا۔ آپ رب العالمین ہیں، رحمت آپ کی ہر چیز پر غالب ہے، آپ کرم فرمانے والے ہیں، آپ فضل فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ اپنا فضل فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ ہی سمیع ہیں، آپ ہی مجیب ہیں، آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اللہ قرآن پاک جس کا دور ہم نے کیا، جس کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق بنایا، اس عظیم قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما دے، اس قرآن کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت، رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں دن رات اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قیامت کے دن ہمارے حق میں قرآن پاک گواہی دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا جو مخلص ہوں، جو اچھے ہوں، جو سچے ہوں، جو تیرا ذکر کرنے والے ہوں۔ ہمیں ایسی دوستی، ایسی صحبت نصیب فرما، ایسے دوست ہمارے نصیب میں لکھ جو ہمیں تیری یاد دلائیں، ہمیں برے دوستوں سے، برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا، ہماری زندگی میں ایسے لوگ شامل نہ کرنا جو ہمیں جنت سے دور لے جانے والے ہوں، ہماری زندگی میں ایسے لوگ شامل کر جو ہمیں جنت کے قریب لے جانے والے ہوں، جو ہمارا جنت میں ساتھ دیکھنا چاہتے ہوں۔ اے اللہ ہمیں مخلص ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ہماری عملی زندگی کا حصہ بھی بنا دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا رب کائنات قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت، قبر میں نور، پل صراط پر روشنی اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جتنی بھی محنت میری طالبات نے کی ہے، میری ساتھی اساتذہ نے کی ہے، ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو قرآن پاک سننے کے لیے بھی اپنا وقت دیتے رہے ہیں، ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو قرآن پاک پڑھتی رہی ہیں، ان کا پڑھنا بارگاہ رحمت میں قبول فرما لے، ان کی اصلاح فرما دے، ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اگر میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے تو میری بھی محنت کو قبول کر لے۔ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکی، پھر بھی مجھ سے راضی ہو جا، میری کوشش کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، ہمیں قرآن والوں میں شامل فرما دے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے،
جو قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے تجھ سے جا ملے۔ اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، اور ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اے اللہ تو بہت کریم ہے، تو نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں اس کی تلاوت کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے اسباق کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن کے نور سے روشناس کرایا۔ اے اللہ آج ہم یہاں پہ تیرے اس عظیم فضل اور احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہم یہ دورہ قرآن کر سکیں۔ اے اللہ یہ میری زندگی کا پہلا دورہ قرآن ہے جو میں نے کرایا، حالانکہ نہ میں عالمہ ہوں، نہ میں اتنا علم جانتی ہوں، میرا علم ناقص ہے، پھر بھی تو نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ گزارے گئے ان قیمتی لمحات کو یاد کرتے ہوئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کیونکہ میں جانتی ہوں قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت، رحمت اور نور کا سرچشمہ، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ جس دل میں قرآن بس جائے وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں میں قرآن پاک کو بسا دے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں پہ برکتیں اترتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہے، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی آواز سے آباد رہیں۔ اے اللہ جس زندگی میں قرآن پاک کی تعلیمات شامل ہو جاتی ہیں وہ زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمانا، ہمارے اعمال کو قبول فرمانا۔ اے اللہ میرے ہسبینڈ مجھ سے دور ہیں، پردیس میں ہیں، ان کو اپنی امان میں رکھنا۔ اے اللہ میری جتنی ساتھیوں کے ہسبینڈ دور ہیں ان کے ہسبینڈ کو اپنی امان میں رکھنا۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے اپنے گھروں، اپنے والدین، اپنے بچوں سے دور ہیں، پردیس میں رزق حلال کی تلاش میں ہیں، اے رب کریم اپنی خاص رحمت اور حفاظت ان پر نازل فرمانا، ان کی تنہائی میں ان کا دوست بن جا، ان کا ہاتھ تھام کے رکھنا۔ اے اللہ ان کے ہر سفر کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے پردیس میں ان کے سفر کو آسان فرما دے، ان کے ہر قدم کو خیر کا ذریعہ بنا دے، انہیں ہر مصیبت، حادثے اور برائی سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین۔ پردیس میں ان کی تنہائیوں میں ان کا ساتھی بن جا میرے اللہ، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، وہ رزق حلال کمانے کے لیے ہم سے دور ہیں، ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، انہیں عزت اور کامیابی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کے گھروں میں محبت اور سکون قائم رکھنا۔ اے رب کریم جو پردیسی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمانا،
جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمانا، جو مشکلات میں ہیں ان کی آسانیاں فرمانا، انہیں اپنی امان میں رکھنا، دن میں، رات میں، سفر میں، قیام میں، ہر حال میں ان کو ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ رکھنا، انہیں کامیاب اور خوشحال بنا کر اپنے گھروں میں، اپنے پیاروں میں واپس لوٹانا۔ اے اللہ ان کو کامیابی دے کہ وہ خیریت سے ہم سے آ ملے۔ یا رب ہم سب کو اپنی رحمت، مغفرت اور حفاظت میں رکھنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمانا۔ یا مجیب، یا غفور، آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ یا غفور، آپ بہت بخشنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میری موجودگی کسی کے دل کو زخمی کر دے۔ مجھے ایسا نہ بنا دینا ہے میرے پیارے اللہ کہ میری موجودگی کسی کے دل کو زخمی کر دے۔ میری باتوں میں وہ نرمی دے دے کہ جو دکھی دلوں پر مرہم کا کام کرے۔ اے میرے اللہ، میں کسی کی واہ واہ کی طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی آہ کی سزاوار ہوں۔ اے اللہ، تیرے بندوں کا دل دکھانا میرے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اے اللہ، مجھے کسی کا دل دکھانے والا نہ بنانا۔ اے اللہ، لوگ سراہیں تو میرے دل کو تکبر سے بچا لینا، لوگ میری تعریف کریں تو میرے دل کو غرور، تکبر سے بچا لینا۔ اے اللہ، کیونکہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں، میں کسی بھی تعریف کی حقدار نہیں ہوں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کی واہ واہ سے متکبر نہ بنا دینا۔ اے اللہ، مجھے ایسا انسان بنانا کہ میں آپ کے بندوں کے لیے سکون کا باعث بنوں، ان کے لیے نافع علم پہنچانے کا باعث بنوں، ان کے لیے راحت بنوں، ان کے دلوں کو سکون پہنچانے والا بنوں، اذیت پہنچانے والی نہ بنوں۔ اے اللہ، میرا مقصد، میری زندگی کا مقصد صرف آپ کا قرب حاصل کرنا ہو، صرف آپ کی رضا حاصل کرنا ہو، صرف آپ کی محبت حاصل کرنا ہو، صرف آپ سے ملاقات کا شوق رکھنا ہو، صرف آپ کا عشق میرا مقصد ہو۔ اے اللہ، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ میرا رب ہیں، میں آپ کی بندی ہوں، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، زیادتی کی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، مجھے بہترین اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوں، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ، میرے برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، مجھ سے برائیاں دور کر دے، میرے گناہوں کو مجھ سے دھو ڈال۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو برف سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوں، سزا کی مستحق ہوں، پھر بھی آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے حضور کھڑے ہیں، آپ کی رحمت، آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کرم فرمائیے، ہم پر رحمت کی نظر کرم فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے، ہمیں اپنی فرما برداری کے تابع کر دیں۔ اے اللہ، تمام بلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں آپ سے بخشش مانگتی ہوں اور صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہم سب آپ سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی، اپنی کمیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، آپ سے ہی بخشش مانگتے ہیں اور آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کے سوا ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا۔
آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی بھی نہیں دھو سکتا، آپ کے سوا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس دن کی ذلت سے بچانا، قیامت کے دن کی ذلت سے بچانا، جس دن آپ کہیں گے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجھے مجرم کی صف میں مت کھڑا رہنے دینا۔ اے اللہ ہمیں مجرموں سے الگ کر دینا اور اپنی رحمت اور بخشش کے سائے تلے لے لینا۔ اے اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانا جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اے اللہ اس لمحے سے ڈر لگتا ہے، اس لمحے سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب میرے گناہوں کے پہاڑ میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گی، میرے گناہوں کی دیوار میرے اور آپ کے درمیان ہوگی اور میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اے اللہ اس گناہوں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، اس گناہوں کی دیوار کو توڑ دے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسے لمحے سے اللہ جی، جب میرے گناہ سب کے سامنے کھولے جائیں گے، میرے عیبوں سے پردہ اٹھے گا، جب میری حقیقتیں سب پہ عیاں ہو جائیں گی۔ اے اللہ اس دن پردہ پوشی رکھنا، اے اللہ ہم سب کے عیبوں پہ پردہ پوشی رکھنا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ ہم سب کے عیبوں پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دینا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، آپ معاف فرمانے والے ہیں نا، آپ معاف کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں، اے اللہ اس وقت ہمیں جنتیوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے اپنی امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اے اللہ اس دن فرشتے بہت سارے لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں گے، ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تم جام کوثر کے حقدار نہیں ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں، اے فرشتوں ان کو کیوں تم ہٹا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے رسول یہ بدعتی ہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی، اے اللہ ہمیں بدعتیوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا۔ اے اللہ ہمیں جام کوثر سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ اس دن ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اعزاز دینا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ یہ میری امتی ہیں، انہوں نے میری سنتوں پہ عمل کیا۔ اے اللہ آخرت کی محرومیوں سے بچانا، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، روز محشر میں ہمارا بھرم رکھنا، اے اللہ روز محشر میں ہمارا بھرم رکھنا، اے اللہ روز محشر میں ہمارا بھرم رکھنا، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمارے نامہ اعمال پہ جب نظر ڈالے گا ہر صفحے پہ ہمارے گناہ ہوں گے، ہر صفحے پہ، لیکن آپ ہمارے نامہ اعمال کو چھپا کر درگزر کا معاملہ فرمانا،
کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ جب آپ کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو میں تو اپنا نامہ اعمال بھی نہیں پڑھ پاؤں گی۔ ہر صفحے پہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کمیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں، نافرمانیاں۔ میں شرمندگی میں کیا کروں گی؟ میں اپنے تمام گناہوں کو نہیں پڑھوں گی، میں چھوڑتی جاؤں گی، میں صرف اپنے اچھے کاموں کو پڑھوں گی۔ ظاہر ہے اللہ جی میں اس وقت شرمندہ ہوں گی، شرمندگی میں میں کیسے اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گی؟ میں گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے ان کو سکپ کرتی جاؤں گی اور صرف اپنے اچھے کاموں کو بیان کرتی جاؤں گی۔ جب آپ کہیں گے کہ تم نے یہ چیزیں چھوڑی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ کیوں چھوڑا، جبکہ مجھے تو سب علم ہے، مجھے تیرے سارے گناہوں کا علم ہے، تو پھر میں کہوں گی اللہ جی میں شرمندہ ہوں، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے آپ ہی کی نافرمانیاں۔ اسی لیے اللہ جی میں نے شرمندگی سے آپ کے ڈر سے اپنے سارے گناہوں کو سکپ کیا، تو پھر آپ میری اسی بات سے خوش ہو کے کہ یہ بندی مجھ سے ڈرتی ہے، آج یہ بندی میرے سامنے شرمندہ ہے، اسی بات سے خوش ہو کے ہم سے راضی ہو کے کہنا جاؤ جنت میں چلی جاؤ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا، ہمارے نامہ اعمال سے ایسے ہی درگزر فرمانا اور ہمیں جنت کے داخلے کا پروانہ دے دینا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں راضی رہنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ میری والدہ نے ساری زندگی بہت محنتیں کی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں پیدا کرنے میں، ہمیں پالنے میں، ہمیں پڑھانے میں، ہمیں بڑا کرنے میں۔ میرے والد نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت محنتیں کی۔ اے اللہ زیادہ تکلیفیں میری والدہ نے اٹھائی ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی محنتوں کو قبول کر لے، ان سے راضی ہو جا، ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے، اور اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے بھی درجات بلند فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان سے دین کے کام لے لے اللہ جی ان سے دین کے کام لے لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے آبا و اجداد سے اور ہماری اولاد سے اور ہم سے۔ اللہ پاک راضی ہو جا۔ اے اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تجھ سے اپنے جنت کے داخلے کے لیے مہر لگوانے بیٹھے ہیں۔ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اور ہمیں جنت میں داخلے کا پروانہ دے دے، آمین۔ ڈھیر سارا پیار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا وقت لگانا دین کے لیے اس کو قبول فرمائے، اسے آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اور جو ہمارے ساتھ لسنر رہے ہیں، سمیہ، نصرت جی، سمین، شانزے، امارہ، ذہینہ، بینش، سعدیہ، ہنا، اور اگر میں کوئی بھول گئی ہوں نام تو معذرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی قرآن پاک کے لیے وقت لگانا، آپ کا قرآن پاک کو سننا، غور سے سننا، وہ بھی قبول فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جو غور سے سنتے ہیں، خاموشی سے اور توجہ سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت برسائے۔
تمام میرے ساتھیوں پر اور میرے جتنے بھی لسنر ہیں آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی کوششوں کو، آپ کے سب کے وقت لگانے کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کرے، جس طرح دنیا میں ہم اللہ کے لیے مجلس لگاتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں جنت میں اکٹھا کرے، ہم وہاں پہ بھی مجلسیں لگائیں اور قرآن پاک کو پڑھیں، آپس میں باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محل میں بٹھائے، اونچے اونچے مسند پہ تکیے کے ساتھ ہم ٹیک لگا کے بیٹھے، جنت کے باغات میں ہم نرم نرم گھاس پہ بیٹھے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں جنت کے موتی، زیورات، کنگن سب بنا کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی جو جتنے بھی مشروب ہیں سب وہ پینا نصیب کرے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے، نعمتوں بھری جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے اللہ تعالیٰ ہم کو۔ ہم قابل نہیں ہیں جنت میں جانے کے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ سب کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، کل یا پرسوں تک انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔